بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیلاب کی صورتحال اور پاکستان کی سیاست، دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماضی میں زلزلہ آیا، پشاور میں سانحہ ہوا، سب ایک ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے ختم کر دیا تھا، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے۔ دکھ اور کرب کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اجلاس بلایا جس میں جو تحریک انصاف کے وزراء اعلیٰ تھے یا ان سے متصل، وہ نہیں شریک ہوئے۔ مجھے بڑی امید ہے اور میں اپنی امید کو ٹوٹنے نہیں دے رہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کرم کرے گا اور کوئی رستہ نکلے گا۔ ہماری قیادت سوچے گی کہ نہیں، 70% پاکستان پانی میں بہہ گیا ہے، 70% پاکستان میں رہنے والے پاکستانی بے گھر ہو گئے ہیں، 70% پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ میری فوج کے جوان پانی میں اتر کر اپنے ہم وطنوں اور ان کے املاک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قوم میں وہ جذبہ جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ کئی سال لگیں گے، جیسا کہ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ کئی سال لگیں گے ان کی بحالی میں، لیکن ہمیں سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کرنٹ لگ رہا ہے۔ کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے بات کریں؟ میری بڑی امید ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میری بڑی امید ہے کہ صدر مملکت کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چلے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھنا تو صدر ہاؤس میں بیٹھ جائیے، اس غریب کے لیے جس سے آپ ووٹ لے کے حاکم بنتے ہیں، جس سے آپ ووٹ لے کے ایم این اے اور ایم پی اے بنتے ہیں، جس سے آپ ووٹ لے کے وزیر بنتے ہیں۔ کل میں میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے تمام ایم این ایز ایم پی اے اپنی پارٹی کے بلائے تھے، اور وہ جس طرح ان سے اپیل کر رہے تھے، وہ جس طرح ایک قسم کی ان سے منت کر رہے تھے کہ جاؤ اپنے حلقوں میں پانی میں بہتے ہوئے لوگوں کو بچاؤ، ان کی مدد کرو، وہ خود بھی نکلتے ہیں بحیثیت وزیر اعظم، کبھی ایک صوبے میں کبھی دوسرے صوبے میں، لیکن یہ خالی وزیر اعظم نہیں کر سکتا، یہ تو ہم سب کو کرنا ہے۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے ہماری نالائکیوں پر۔ ہمیں معلوم تھا دنیا میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں، کئی سالوں سے یہ آواز آ رہی ہے، ہم نے بندوبست کیوں نہیں کیے؟ ہم نے کیوں ایسے روڈ بنائے کہ پانی آیا روڈ ہی بہہ گیا؟ کیوں ایسے پل بنائے، پانی آیا پل ہی بہہ گیا؟ آج سے کتنے عرصہ پہلے کسی پل کو بنے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے، کسی کو زیادہ ہو گیا ہے۔ جو تاج برطانیہ بنا گیا وہ پل وہی کھڑا ہے، جو میرے ملک کے ٹھیکیدار نے بنایا وہ پانی کی نظر ہو گیا۔ کون پوچھے گا ان سے جنہوں نے دریا کے کنارے پانی کے راستے میں بلڈنگیں کھڑی کر دی، عمارتیں بنا دی، ہاؤسنگ کالونیاں بنا دی، ہوٹل بنا دیے؟ کوئی پوچھے گا ان سے؟ مجھے وہ بچی جو خالی برتن کے اندر ہاتھ مار رہی ہے وہ بھول نہیں رہی۔ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں،
ہم پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، ہماری ہر سیاسی جماعت کے منشور میں اسلام ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، پھر یہ بچی قیامت کے دن کس کے خلاف آئے گی مدعی بن کر؟ جو سانحہ ہے، جو حادثہ ہے، اس میں اکیلی پاکستان کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، پورا پاکستان ملے گا تو کچھ ہوگا، لیکن ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو فکر نہیں ہے، ہمیں تو سیاست کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو گرانا ہے۔ کیسا ہمارے اوپر مشکل وقت ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کو ایک جگہ پہ بٹھا لے۔ ہماری قوم تو ایسی تھی جس میں بڑے بڑے اہم لوگ تھے جو اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے، لیکن حکومت ان کا احترام کرتی تھی، حکومت میں ہوتے تھے، اپوزیشن ان کا احترام کرتی تھی، وہ جب چاہتے تھے سب کو بلا لیتے تھے، بٹھا لیتے تھے۔ نہ آج نوابزدہ نصر اللہ خان ہے جیسا ہے کوئی ہمارے پاس، نہ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جیسا ہے جو سب کو اکٹھا کر لے، سب کو بٹھا لے، نہ پیر پگاڑا جیسا ہے۔ کہاں جائیں؟ کس سے کہیں؟ کس سے شکوہ، کس سے شکایت دل کی دل میں سمو لیتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک اور قیامت آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو سامان جا رہا ہے، بالخصوص میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تونسا کے علاقے میں، راجن پور میں سامان لوگ لے کے جا رہے ہیں، یہ لٹیرے دوسرے علاقوں سے پہنچ چکے ہیں، وہ سامان جو بیچارے مستحق ہیں ان تک پہنچنے نہیں دے رہے، راستے میں لوٹ لیتے ہیں، ان کا بندوبست کیجیے۔ میری التماس ہے لوگوں سے کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنا اکاؤنٹ دے چکی ہیں، ان کے کیمپ موجود ہیں، اپنی چیزیں وہاں جمع کرائیں، اس لیے کہ جہاں زمینی راستے بند ہیں وہاں فضا سے وہ سامان پہنچا سکتے ہیں، اور میرا فوجی اس طرح سامان نہیں پھینکتا جس طرح وہ بلوچستان والا ہم نے دیکھا ہیلی کاپٹر پھینک رہا تھا۔ کیا مجبوری تھی، کیا تھا، آپ جو بھی کہیں، لیکن وہ مناسب نہیں تھا۔ میرا فوجی تو پانی کے اندر جا کے پہلے کوشش کرتا ہے وہ لے کر آئے اور پھر ان لوگوں کو نکال لائے، لیکن اگر نہیں نکال سکتا تو وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میرا سپہ سالار خود سیلاب کے اندر موجود ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل بتایا کہ وزراء کی انہوں نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بیچارے بہت سرگرم تھے۔ میری بھی ان سے بات ہوئی کہ ہمیں سیلاب زدہ علاقوں میں جانا چاہیے، سارے کام چھوڑنے چاہیے، سیاست چھوڑنی چاہیے۔ 3 ماہ کے لیے میری تجویز ہے کہ سیاست کو ترک کریں۔ 3 ماہ کے بعد یہ مقدمات بھی ہو جائیں گے، عدالتیں بھی ہو جائیں گی، جلسے بھی ہو جائیں گے، جلوس بھی ہو جائیں گے۔ 3 ماہ مرکوز کریں۔ اگر عمران خان صاحب پر لوگوں نے 5 ارب روپیہ ان کو دیا تو ان کو بھی چاہیے وہ نکلیں، سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کے وزراء کو پہنچنا چاہیے، ان کو مدد کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں۔ اگر اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ اور میں عامت الناس سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پرانے کپڑے بیچ رہے ہیں، کمبل بیچ رہے ہیں۔ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ یعنی کامل ایمان والا وہ ہوگا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ نہیں کہ پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں دے دو، پھٹے کپڑے پڑے ہوئے ہیں دے دو، پرانے کمبل پڑے ہیں دے دو، بھائی تھوڑا دے دو، لیکن وہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے، یہ نہ جانو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کیا خرچ کر رہے ہو، تم کس جذبے سے کر رہے ہو۔ اللہ ہماری ریاؤں کو بھی اپنی رضاؤں میں بدل دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے اپنے بندوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے بندے، جب اللہ کے بندے مشکل میں آتے ہیں تو وہ ان کی مدد کے لیے وہ مخلوق نکلتی ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کی حاجتوں میں، مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں، نکلتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن رب کریم جن کو محفوظ کر دے گا عذاب سے، یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اپنے بھائیوں کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، اللہ بھی آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں عرض کروں۔ پہلی امتوں میں ایک شخص چل جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگی۔ اب کنواں تھا، وہ نیچے اترا کنویں میں، پانی پیا اس نے۔ اب دیکھتا ہے باہر ایک کتا بھی ہے، پیاسا ہے، مٹی پہ زبان مار رہا ہے، جو گیلی مٹی کنویں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اس کو اس پہ رحم آیا، یہ گیا اپنی جراب اتاری، موزہ جو بھی، اس میں پانی لا کے اس کتے کو پلا دیا۔ یعنی کنویں کے اندر جا کے اس نے احساس کیا نا کہ اگر مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی شدت سے تو اس کو بھی پیاس لگی ہوئی، اس کتے کو پانی پلایا۔ اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بخشش کر دی۔ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یا ان جانوروں، یعنی اس جانور کی اس نے خدمت کی، حلال جانور بھی نہیں ہے، اس میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی حیات کو راحت پہنچانے میں اجر ہے۔ اس لیے سیلاب میں جہاں انسان مشکل میں ہے وہاں جانور بھی مشکل میں ہیں، ان کے لیے چارہ نہیں ہے، ان کے لیے پٹھے نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ کام جو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں کر رہی ہیں، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی آپ، میں نہیں کہتا میری کوئی چوائس نہیں ہے، آپ جس کی چاہتے ہیں، جس کے ذریعے چاہتے ہیں مدد کر دیں۔ الخدمت والوں کو بہت اچھا نیٹ ورک ہے، ان کا بہت اچھا کام ہے، اپنا اخوت والے ہیں، پاک فوج کے تو کیا کہنے ہیں، جس طرح ہماری فوج ایک ایک بندے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا میں تفصیل دوں آج کہ پاکستان کی فوج نے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حکم کے اوپر کس حد تک محنت کی ہے۔ اب تک پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی فوج نے سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حکم کے مطابق جو راشن اور ادویات کے لیے 200 کے قریب ہیلی کاپٹر کی پروازیں جو ہیں وہ کی ہیں، یعنی 200 ہیلی کاپٹر اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے پروازیں کر چکے ہیں۔ 1991 افراد وہ جو پھنسے ہوئے تھے پانی میں، کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کیسے وہ ہیلی کاپٹر میں کیپٹن اترا اور اس نے ایک شخص کو بچایا، حالانکہ وہ فضائی جائزہ لینے کہیں اور تھے، وہاں کال ملی اور فوراً وہ پہنچا اور وہاں سے نکالا۔ 1991 افراد کو
6162 टन इमदादी अशिया अब तक तकसीम कर चुकी है पाक फौज। 50,000 से जायद हम वतनों को निकाल कर महफूज मकाम तक पहुंचा चुकी है। पाक फौज के 147 रिलीफ कैंप 24 घंटे 24 आवर काम कर रहे हैं। छह लाख से जायद मरीजों का इलाज पाक फौज के मेडिकल कैंपों में हो चुका है। और यह खाली नहीं है कि आया मरीज देखा भेज दिया, उसको 3 से 5 दिन की दवाई भी फ्री दे जा रही है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 221 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जो सामान लेके मुस्तहिकीन तक पहुंचा रहे हैं। और ये 1350 टन अब तक सामान जमा करके इमदादी सामान इलाकों में पहुंचा रहे हैं। यह है मेरी पाक फौज, जो मेरे और आपके भाइयों की मदद के लिए 24 आवर काम कर रही है। तो आप अपनी इमदाद पाक फौज को दे दें, या हुकूमत के किसी उसमें दे दें, या अल खिदमत, जिसको आप चाहते हैं, लेकिन चाहे 1 रुपया दें, निकलें मदद के लिए अपने भाइयों की। इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। नाज़रीन, आखिर में कहते हैं, वाज़ेह बात है, फरमान है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, चीन, बरतानिया, अमेरिका, हर कोई हमारी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। मैंने कल भी अर्ज किया था, आज दोबारा अर्ज कर दूं कि कतर के अमीर तमीम ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और उनकी काबीना ने फैसला किया और कतर से कल 2 इमदादी तैयारे सामान लेकर पहुंच गए। तुर्की के वजीर दाखिला और उनकी टीम पाकिस्तान में मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुसलसल, मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख मोहम्मद बिन जैद के हुक्म पर मुसलसल सामान आ रहा है, और वो हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। चीन से मुसलसल सामान आ रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा अमीर फैसल बिन फरहान के साथ हमारे वजीर खारजा जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी राब्ते, और उसके नतीजे में जो बयान जारी हुआ है उससे वाज़ेह हो रहा है कि मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब की तरफ से मजीद इमदादी सिलसिला शुरू होगा। अभी जो सऊदी अरब का मरकज़ मलिक सलमान है, शाह सलमान रिलीफ सेंटर, वो मुसलसल काम कर रहा है, और उस काम की निगरानी सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी और उस सेंटर के सरबराह खालिद उस्मानी कर रहे हैं। बरतानिया के हाई कमिश्नर ने जो आज ऐलानात किए हैं और कल किए हैं, उससे वाज़ेह हो रहा है कि बरतानिया भी बाकी ममालिक की निस्बत, जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी निस्बत, या अमेरिका आगे आके, फ्रंट पे आके पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और कल हमारे जो सिपा सलार हैं उनसे बरतानवी हाई कमिश्नर मिले भी हैं, और उनकी मुलाकात के नतीजे में भी एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है जो मिलियंस पाउंड में है। तो इंशाअल्लाह अगर हम इकट्ठे हो जाएं, अगर हम एक हो जाएं, हम फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान बनाना है, मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है, तो अल्लाह के फजल करम और उसके एहसान से ये बात मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि कोई दुनिया की ताकत जो है वो हमें नहीं रोक सकती। और आखिर में शुक्रिया अहले फ़लस्तीन, शुक्रिया महमूद अब्बास,
शुक्रिया काजी उल कुज़ात फ़लस्तीन, शुक्रिया इमाम अल अक़सा कि जिस तरह कल जुमा के मौके पर पूरे फ़लस्तीन में पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और सैलाब ज़दगान के लिए दुआएं हुई हैं और फंड इकट्ठे हो रहे हैं। मैं अहले फ़लस्तीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं, और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है जब हम जाएंगे अल अक़सा में, 2 नफल अदा करेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का वहाँ जाकर शुक्रिया अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।